الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ونبي رسولنا وأعلانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين صدیقی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں نقش قدم سے اصول بنتے ہیں صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں قدم سے رسول بنتے ہیں تو مجھ سے کسر صداقت کی
रसूल बनते हैं, उन्हीं के घर से दूल्हा रसूल बनते हैं। तो मुझसे कसरे सदाकत की मंजिल मत पूछ, उन्हीं के घर से दूल्हा रसूल बनते हैं। नबी पर जिसने माल सर लुटाया, जान भी दे दी। नबी पर जिसने माल सर लुटाया, जान भी दे दी। मोहब्बत में वो सच्चे मुंतखब सदी के अकबर थे, हमेशा दीन के हर काम में, हमेशा दीन के हर काम में, हर एक मौका पर तवज्जो अल्लाह जो देते, बेतलब सिद्दीक़ के अकबर थे। बिलाल और 6 मुसलमान काफिर के जुल्म सहते थे। बिलाल और 6 मुसलमानों के जुल्म सहते थे, तो उन सब की रहाई के सबब सिद्दीक़ के अकबर थे। हमदो सना के बाद बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिल कदर काबिल एहतराम मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक मेरी और आपकी सबकी हाज़िरी को बारगाह वहदानियत, बारगाह रबूबियत, बारगाह सामुदियत और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह पाक हम सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। गुज़श्ता जुमा जो मौजू आप समाअत फरमा रहे थे, उन्हीं कलिमात से, वहीं से जो सबक बाकी था वो सुनाने का मुझ फ़कीर हाजिर है। दुआ अल्लाह करीम अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजार दी, और आपका हस्ब नसब शिजरा मुबारक भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्दे अमजद छठी पुष्ट में जाके हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिद्दीक़ अकबर एक ही ख़ानदान, एक भी नस्ब व हसब और एक ही गुलशन के फूल हैं, और उसी तरह की चश्म चराग हैं जहाँ से आमना के लाल तशरीफ़ लाए। तो अज़ीज़ान कदर, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत, शान और मर्तबा आज भी ईमान वालों को जब दर मुस्तफ़ा पर हाज़िरी देते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खदरा में सहब मज़ार और सहब यार नजर आता है। अज़मत सिद्दीक़ जब गुंबद खदरा में हाज़िरी का शर्फ होता है तो फिर पता चलता है वाह सिद्दीक़ तेरी कुर्बानियों का अल्लाह पाक ने तेरे को सिला दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کہا صدیق تیری قوم اور یہ مکہ کے شہر کے لوگ میرا جینا چلنا اٹھنا بیٹھنا زندگی کی ہر سانس بند کر دی ہے، ان قریب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوگا، ایک میں ہوں گا اور ایک میرا یار ہوگا۔ اللہ کا قرآن ہم دونوں کی سیرتیں بیان کرتا ہوا قیامت تک منبر پر لوگ محمد رسول اللہ کی ذات کے اور محمد کے یار کے گن گاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جیسے اپنے گھر کے اندر پہنچے، گھر کا سامان کھانا اور سفر کی تیاری کر کے دروازے کے پچھلے ڈور کے ساتھ روزانہ بلا ناغہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہجرت کا، یہاں پر میں نے گفتگو ختم کی تھی انہی لفظوں پہ، انہی جملوں کے آگے موضوع کو لے کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مکے سے ہجرت فرمائی، اکیلے اکیلے خرامہ خرامہ چلتے چلتے صدیق کے دروازے پر آ گئے۔ تو قربان جائیں ایمان والو عظمت صدیق پر کائنات کا ہر بندہ یا تو خود مصطفیٰ یعنی ہر بندہ نبی کا امتی یا خدا کے در پر جاتا ہے یا مصطفیٰ کے در پر جاتا ہے، لیکن آج عظمت صدیق سننے والوں، جامع مسجد نبی کے اندر آ کر بیٹھنے والوں، عظمت صدیق پر جان نچھاور کرنے والوں، قربان جائے صدیق کی وفا پر، قربان جائے صدیق کی عظمت پر، اس لیے کہ فرمایا کہ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق بھی۔ میرے ساتھ رکن گنا کے پڑھ لیں تاکہ عرش کے فرشتے گواہ ہو جائیں میری اور آپ کی حاضری فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن تیرا بولنا بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، میرا بولنا بھی قبول ہو جائے۔ اونچی آواز سے، کیونکہ شرم کرنا ہے تو چغلی سے کرو، شرم کرنا ہے تو گالی سے کرو، شرم کرنا ہے تو غیبت سے کرو، شرم کرنا ہے تو جھگڑے سے کرو، اور مصطفیٰ کے یاروں کی شان میں شرم کہے گا تو بولو نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق بھی۔ جو گنگا ہے جس کی میڈیکل مجبوری ہے اس کو معافی، جس کو رب نے زبان دیا ہے وہ ضرور بولے نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق بھی، گونج پڑ جائے نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق بھی، نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق بھی، پوچھ لو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھ لو رسول پاک تو قیمت صدیق بھی، نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق بھی، پوچھ لو
تشریف لا رہے ہیں، ہجرت فرما رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کے گھر پر تیرا اور میرا نبی وہ نبی آ رہا ہے جو کبھی جنت کو دیکھنے کے لیے عرش پر جاتا ہے، کبھی لوح محفوظ کو دیکھنے کے لیے عرش پر جاتا ہے، کبھی رب کی زیارت کرنے کے لیے لامکانوں کی سیر کرتا ہے، وہ جس کے تلوے عرش کے چھت نے چومے ہو وہ محمد رسول اللہ آج صدیق کے بیڑے میں آ رہے ہیں۔ آج وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے دروازے پر آ رہے ہیں، اور ساری کائنات مصطفیٰ کے دروازے پر جائے، عظمت صدیق پہ قربان، سارے لوگ مصطفیٰ کے دربار میں جائے، آج وہ مصطفیٰ جو صدیق کے دربار میں آ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے آواز دی تو فرمایا، ہلکی سی آواز دی، صدیق نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ تو جب نبی پاک نے فرمایا صدیق میں نے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے خاموشی کی تاریکی میں، رات کی تاریکی میں خاموشی سے مکے سے علی کو بستر پر سلا کر چلا آیا، تیرے کو خبر کس نے دی؟ تو میری انتظار میں بیٹھا، عرض کی فدا کا بھی امی، یا رسول اللہ میری عظمت پہ قربان، یا رسول اللہ میں تو آج سے نہیں بیٹھا، 6 مہینے ہو گئے، ہر رات مصطفیٰ کی زیارت میں، مصطفیٰ کی انتظار میں اپنی چوکڑی دروازے کے پیچھے ڈال کے بیٹھا ہوں کہ مصطفیٰ آواز دے کہیں دیر نہ ہو جائے۔ مجھے آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا کہیں دیر نہ ہو جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ قربان، اسی لیے کہ ہم کہتے ہیں نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھ لو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، دل بر ہے، فرمایا دل بر ہے پر میں الحمدللہ، سب کچھ گھر ہے الحمدللہ۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ تھا، تو جب آپ نے سارا مال گھر کا اٹھا کے نا یہاں تک کہ سوئی بھی نہیں چھوڑی، عظمت مصطفیٰ پر قربان کر دی۔ آج جو لوگ دین پر، مصطفیٰ کے نام پر رزق حلال کا کمایا ہوا پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ دنیا کی عام روایت نہیں ادا کرتے بلکہ صدیق اکبر کی سنت ادا کرتے ہیں۔ صدیق اکبر وہ اکبر ہے جنہوں نے اپنا جان بھی، اپنی اولاد بھی اور اپنا مال بھی، سب کا سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر دیا۔ جب صدیق سے پوچھا گیا صدیق گھر میں کیا چھوڑا ہے، کہا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، تو میرے کملی والے آقا نے یہ نہیں فرمایا صدیق میں تو یہاں ہوں، تیرے گھر میں کیسے پتہ چلا؟ یہ عقیدہ صدیق کا تھا، جو صدیق کے گھر میں مصطفیٰ موجود ہے وہ اہل سنت کے گھر میں بھی موجود ہے۔ یعنی جب صدیق اکبر نے مال پیش کیا، سرکار نے پوچھا گھر پر کیا چھوڑا ہے، عرض کی فدا کا بھی امی، گھر پر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، تو کیا خیال ہے؟ تو فرمایا وہاں وجدن آیا ہوگا، کملی والے آقا نے جب یہ جملہ سنا ہوگا، او صدیق میں تو مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، تیرے گھر میں کہا ہوں، پتہ چلا جو یاروں کے یار کا عقیدہ ہے وہی سنیوں کا عقیدہ ہے، وہی اہل سماج امت کا عقیدہ ہے۔
ہے بر میں الحمدللہ، جی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، دل پر ہے بر میں الحمدللہ، سب کچھ گھر میں ہے الحمدللہ۔ سیدنا صدیق اکبر کے مال قربان کرنے پر آپ کا یہ فرمان کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، کملی والے آقا نے پوچھا صدیق گھر پر کیا چھوڑا؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ تو آج ہم بھی ڈنگے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جو رسول صدیق کے گھر کی خبر رکھ سکتا ہے، قیامت تک ہر محمد کا کلمہ پڑھنے والے کی محمد خبر رکھ سکتا۔ جی آواز کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا اسی لیے کہا کہ جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان کو ستارے مانتے ہیں، ہماری منزل جزاک اللہ خزاں نہیں، ہم ان کو بہاروں مانتے ہیں، ہمارے دھن پنج تن کی عنایت سے بھرے ہیں، وہی سنی ہیں جو سرکار کے سارے یاروں کو یار مانتے ہیں۔ عزیزان قدر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہے جس کا نام ہے حضرت اسماء، تو آپ نے جلدی میں گھر کے اندر کوئی کپڑا نہیں تھا، سر کے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کی، ایک ٹکڑے میں اپنے باپ کو کھانا باندھ دیا۔ تو جب رسول اللہ نے دیکھا تو فرمایا صدیق کی لگتے جگر، اے صدیق کی وفادار بیٹی، آج تو نے میری خاطر سر سے دوپٹہ اتار کر ٹکڑے کر کے تو نے میرے کھانے کے پردے میں ڈھک دیا، جب قیامت کا دن ہوگا سب کی چادریں اتر جائیں گی، میں مصطفیٰ خدا سے رحمتوں کی چادریں تیرے سر پہ عطا کروں گا۔ مجھے آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، مجھے آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا قیامت کے دن جب سب کے سر ننگے ہوں گے، آئے فرمایا ابو بکر کی شہزادی، ابو بکر کی لگتے جگر، میں محمد رب سے رحمتوں کی چادریں تیرے سر پہ عطا کروں گا۔ پتہ چلا جو عشق مصطفیٰ میں ڈوبتے ہیں وہی ہے کملی والے مصطفیٰ کے۔ تو فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے کبھی دائیں کبھی بائیں جزاک اللہ کبھی پیچھے چلتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق کبھی دائیں کبھی بائیں، فرمایا کہ یا رسول اللہ اسی لیے کہ میں جان بھی قربان کرنا چاہتا ہوں، اگر دشمن سامنے سے آئے پہلا تیر محمد رسول اللہ کو نہ لگے، صدیق کے سینے پہ آ لگے، اس لیے آ جاتا ہوں اگر دائیں کی طرف دشمن وار کرے وہ تیر صدیق کے سینے پہ لگے، پیچھے اس لیے آ جاتا ہوں اگر پیٹھ میں کوئی وار کرے تو کملی والے کو تیر نہ لگے، پہلے صدیق کو جان لگے، بائیں اس لیے آ جاتا ہوں یا رسول اللہ دائیں بائیں آگے پیچھے طواف، اس لیے کہ صدیق نے کیا سوچا ہوگا، او دنیا والوں تمہیں اللہ کے گھر کا طواف مبارک ہو، مجھے مدینے والے کا طواف مبارک ہو۔ فرمایا دنیا والے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صدیق اور آمنہ کے لال کا طواف کر رہا ہے، صدیق آج مدینے والے مصطفیٰ کا طواف کر رہا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے، کہا کہ آپ کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، مصطفیٰ کملی والے کا طواف بھی ہو رہا ہے۔ یہ تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چلتے چلتے عظمت صدیق پر قربان جائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سماعت فرمائیے، کملی والے آقا امامت فرما رہے ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے آقا کے پیچھے نیت باندھ کے مصطفیٰ کے پیچھے بند کی باندھے ہوئے ہیں، عبادت خدا کی ہے، امام مصطفیٰ ہے، قربان جو نمازوں پر جن نمازوں کا امام الانبیاء ہو،
جن نمازیوں کا امام مولا علی کا اور بلال کا آمنہ کا لال ہو اور پیچھے باکمال بلال ہو تو قربان جو اس نمازیوں کی شان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کے اندر اگر کسی کا وضو چلا جائے تو شرعاً حکم یہ ہے اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ کے صفوں کو چیرتا ہوا پیچھے جائے، وضو کرے، وضو کر کے جہاں سے نماز چھوٹی تھی وہاں کے کھڑا ہو جائے۔ اور اگر اس نے شرم و حیا لوگوں کے شر سے سجدہ کیا تو یہ سجدہ کفر کا سجدہ ہے، نہ پاکی کے اندر بغیر وضو کے سجدہ حرام ہے۔ آئیے سنیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کا وضو میں شک پڑ گیا۔ جب شک پڑا آپ نے اپنے ناک مبارک پر ہاتھ رکھتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے وضو خانے پر پہنچے۔ ابھی وضو خانے پہ پہنچے نہیں تھے، دو شخص پانی لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ایک شخص کے اندر پانی کا کوزہ یعنی لوٹا بھرا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق جلدی آ جلدی آ، میں تیرا وضو بنانے کے لیے پانی لے کے تیری استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ فرمایا یہ کتاب کا نام عمدۃ التحقیق اور امام احمد بن حنبل کی لکھی کتاب ہے، ان کی روایت میں سے یہ روایت۔ فرمایا کہ دوسرے شخص نے تولیہ پیش کیا، جلدی سے اپنے جسم کو صاف کر لو، پانی کے قطرے خشک کر لو، اور آواز دی صدیق جلدی جاؤ، تیرا اور میرا نبی ابھی قیام میں ہے، رکوع میں نہیں گیا، جلدی پہنچ جاؤ، جا کر رکوع کے اندر شامل ہو جاؤ۔ فرمایا قسم عرش والے مالک کی تیری عبادت بھی خدا قیام کو آگے نہیں جانے دے گا۔ عظمت صدیق، اس لیے ہم کہتے ہیں نہ جانتا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھ لو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جیسے صدیق اکبر آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر، رکوع میں تشریف لے گئے۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندے کو جماعت کے ساتھ ملنا ہو، ثنا سے ابتدا نہیں ہوگی، سورۃ فاتحہ پڑھ کر ابتدا نہیں ہوگی، قیام سے ابتدا نہیں ہوگی، جماعت کے ساتھ ملنے کی رکعت پانے کی۔ جیسے ہی امام رکوع میں پہنچا آپ جا کر اللہ اکبر کہتے ہو، پیچھے سے امام کے آپ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ ثنا آپ نے نہیں پڑھی، نیت کا ارادہ آپ نے نہیں کیا، جلدی میں آتے ہوئے اللہ اکبر پیچھے سے امام کے کہہ کر رکوع میں کھڑے ہو گئے۔ امام کی ابتدا میں 3 مرتبہ آپ نے یہ رکوع کی تسبیح پڑھ دی کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جب آپ نے امام کی ابتدا میں 3 رکوع کی تسبیح پڑھ لی تو آپ کی یہ رکعت مکمل ہو چکی ہے۔ یہ ہے عظمت نماز، یہ ہے شان نماز۔ فرمایا کہ اسی لیے نماز کی سبحان اللہ قبول فرمائے، یہ عظمت نماز کی ہے کیونکہ ثنا جماعت کو قیام، جماعت کو اگر قیام کا آخری انتہا اور رکعت کی ابتدا رکوع ہے، رکوع مل گیا، اگر امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا، آپ سجدے میں چلے گئے، یہ آپ کی رکعت مکمل نہیں ہے، کیونکہ خالی آپ داخل ہو گئے ہیں، یہ رکعت نہیں ملے گی۔ آپ جب امام سلام پھیرے گا آپ کھڑے ہو کر یہی رکعت دوبارہ پڑھیں گے۔ اگر امام کے ساتھ آپ کو رکوع مل گیا مکمل تو آپ کی رکعت مکمل ہو چکی ہے۔ اگر رکوع نہیں ملا، یہاں تک کہ امام آپ نے اللہ اکبر کہتے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے، امام نے کہا سامی اللہ لمن حمیدہ، تب
بھی آپ کی رکعت شامل نہیں ہوگی، کیونکہ شرط یہ ہے کہ 3 تسبیح بقدر مقدار امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھ لینا، یہ قیام رکعت کی مکمل تفسیر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا تو اپنا وضحا کا چہرہ صدیق کی طرف کیا اور مسکرائے۔ پوچھا صدیق جی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ تھوڑا وضو میں شک پڑ گیا تھا۔ فرمایا یہ بات چھوڑو، باہر والی بات بتاؤ، وہ جو دروازے پر پانی کا لوٹا لے کر ایک تولیہ لے کر کھڑے ہوئے تھے، ان کو تو نے پہچانا؟ وہ کون تھے؟ کافرات ابی و امی یا رسول اللہ، ہماری ماں باپ آپ کی عظمت پہ قربان، میں نہیں جانتا وہ کون تھے۔ کملی والے آقا نے فرمایا ان میں سے ایک جو پانی کا لوٹا لے کر تیرے کو آواز دی آجا وضو کر لے، وہ میکائیل تھا۔ جس نے تولیہ پیش کیا وہ اسرافیل تھا۔ ارے جس کی خدمت نوکری آ کے فرشتے کرے اس کو صدیق کہتے ہیں، اور جس کے لیے وضو کا پانی فرشتے لے کر آ کر کھڑے ہو اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ کملی والے آقا نے فرمایا اے ابو بکر صدیق یہ کیوں نہیں پوچھتا؟ تو وہاں میکائیل اور اسرافیل تھے، تو جبرائیل کہاں تھا؟ جبرائیل کس کی ڈیوٹی کر رہا تھا؟ اور جبرائیل آج زمین کے کس کونے پہ تھے؟ تو سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدیق کو پوچھا یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ باہر میکائیل اسرافیل میرے کو وضو کروا رہے ہیں، جبرائیل کہاں ہے؟ کملی والے آقا نے فرمایا او صدیق آج سن لے، جبرائیل میرے قیام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے عرش والا رب کہتا ہے جب تک صدیق نہ آئے رکوع میں نہیں جانا۔ وحی لے کر نماز کے اندر فرمایا کہ جب میں رکوع میں جانے لگا فرشتے نے جبرائیل نے میرے گھٹنے پکڑ لیے، میرے قدم پکڑ لیے، فرمایا جب تک صدیق کو رکوع نہ ملے، صدیق رکوع میں آ کر کھڑا نہ ہو، یا رسول اللہ اپنے رکوع سے سر نہیں اٹھانا۔ فرمایا اس لیے ہم پڑھتے ہیں نہیں جانتا، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کے پڑھ لیں تاکہ سیدنا صدیق اکبر کی محبت کا نام آپ کا نام بھی لکھا جائے۔ نہیں جانتا سمانا عظمت صدیق دی، ذرا گونج پڑھ جائے مل کے پڑھ لیں نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھ لو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے دروازے پر پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ تشریف فرما ہو، میں اندر سے صفائی کر لوں، کتنے سالوں پرانی یہ غار ہے۔ تو صدیق اکبر اندر گئے تو غار کی صفائی کی تو فرمایا کہ 70 سوراخ جگہ جگہ پر تھے، اور بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے وہ 70 سوراخ خود بخود نہیں تھے، بلکہ کسی عاشق نے روشن دان نما کھڑکیاں بنا کے رکھی تھی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اگر ایک بندہ نبی کا عاشق نہیں اور دنیا کے اندر چرند پرند جانور سانپ بچھو وہ جتنے بھی جانور ہیں سارے مصطفیٰ کے دیوانے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। कहा मैं ने सुना है आपके बयान से एक नबी आखिर ज़मान होगा जो मक्के में पैदा होगा, फिर मक्के से हिजरत फरमाएगा, उस गार के अंदर जाएगा। सैयदा सिद्दीक़ अकबर हजरत सैयदा ईसा अलैहिस्सलाम ने शाम को फरमाया मक्के के शहर में ना जाना, क्योंकि वो मोहम्मद के दीवाने हैं, तेरे से डर जाएंगे, खौफ खा जाएंगे। आ तू मक्के में ज़ियारत ना कर, क्योंकि मक्के में ज़ियारत करने का मौका नहीं मिलेगा। एक मैंने तौरात इंजील ज़बूर के अंदर पढ़ा तो आमना का लाल आएगा जो गार के अंदर क़याम फरमाएगा, तो मक्के की साइड से बार बार से चलता चलता उस गार में चला जा, जाकर ठिकाना लगा दे। उसने 1200 साल पहले आकर गार के अंदर अपना मंदिर बना दिया, अपना घर बना लिया, और वो जगह जगह सुराग करता रहा करता रहा करता रहा। कहा अगर एक सुराग से ज़ियारत नहीं होगी तो दूसरे से कर लूँगा, दूसरे से नहीं होगी तो तीसरे से कर लूँगा, तीसरे से नहीं होगी तो चौथे से कर लूँगा। ये सारे सुराग रोशनदान इस सांप ने बना रखे थे। ये नबी का आशिक था। तो जब सैयदा सिद्दीक़ अकबर अंदर तशरीफ ले गए, आपने चादर मुबारक यानी अमामा मुबारक उतारा, उसके टुकड़े टुकड़े किए, सब सुराखों को बंद कर दिया। तो जब बंद कर दिया आवाज़ दी लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। तशरीफ ले आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि आए अबू बकर, आज तूने गार के अंदर मेरे लिए जगह बनाई, मैं दुनिया के अंदर सबसे पहले जाऊंगा, मज़ार में तेरे लिए जगह बनाऊंगा। आज तूने अंदर से आवाज़ दी मुस्तफ़ा को, तो फरमाया वो ज़माना गवाह हो जाएगा। तो फरमाया दर मुस्तफ़ा पर जज़्ब अक़्ता की जनाजा मुबारक सिद्दीक़ का होगा, आवाज़ रसूलुल्लाह की आएगी, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। फरमाया कि मुस्तफ़ा ने जज़ा का बदला जज़ा, नेकी का बदला नेकी। फरमाया कि गार के अंदर अबू बकर ने आवाज़ दी, मज़ार के अंदर आमना का लाल आवाज़ देगा। गार के अंदर फरमाया सिद्दीक़ ने जगह बनाई, मज़ार के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह जगह बनाएंगे। तो अज़ीज़ा ने कदर सैयदा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने मुस्तफ़ा को अपनी गोद मुबारक के अंदर सुला दिया, क्योंकि पहाड़ी का सफ़र था। अल्लाह पाक वो पहाड़ी का सफ़र हर मोमिन को नसीब फरमाए। तो फरमाया जो मुसलसल 3 घंटे का रास्ता है, इतनी पहाड़ी, आज तो सीढ़ियाँ बन गई हैं, आसानियाँ बन गई हैं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर जब गए थे नुकीले पत्थर थे, कांटे थे, लेकिन जान को नहीं देखा, जख्मों को नहीं देखा, मोहम्मद की शान को देखा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को कंधों पे उठा लिया, और कंधों पे उठा के उस गार की चोटी पर पहुँचे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान की फितरत है, इंसान अपने मुँह ध्यान देता हो और उसका जहन कहीं और हो, अचानक उस सुई जैसी चीज भी चुभे ना, एकदम चौंक उठता है और अपने हाथ को खींच लेता है। अगर हाथ पे काटे, पाँव पे काटे, जिस्म के किसी हिस्से पे कोई जहरीली चीज या नोकीली चीज काट ले तो फौरन उसका जिस्म हिल जाता है, वो अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। कुर्बान जाए अज़मत सिद्दीक़ अकबर का। जैसे सैयदा सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पर सांप ने काटा तो पाँव खींचने की बजाय आपने और जोर लगा दिया और जोर से दबा दिया। जब जोर से दबाया तो फरमाया कि अगर सांप से सवाल किया जाए, सांप से पूछा जाए, तो ये सांप जो जमीन को, पथरीली जमीन को ये काटता है, कोई ये मशीन नहीं उसके पास, कोई बिल्डोजर नहीं उसके पास जो इतनी बड़ी बड़ी गारें बना लेता है। तो रिवायत के अंदर है कि सांप खाली फूंक मारता है तो मिट्टी उड़ जाती है। इसकी फूंक में इतनी ताकत है सांस में, ये सांस के जरिए अपनी गार को बना लेता है। तो सैयदा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन दोनों का मुज़ाकरा हुए। फरमाया कि 70 दरवाजे बनाने वाला सांप था, आज 70 दरवाजों को बंद करने वाला आमना के लाल का यार है, जिसको अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं।
کی بات، تو فرمایا کہ جب سانپ 70 دروازے، کہا نہ تیرے کو بلڈوزر کی نہ مشینی کی چیز کی ضرورت ہے، اگر ایک دروازے سارے بند ہو چکے ہیں تو تو نے اسی دروازے پر جہاں سیدنا صدیق کی ایڑی رکھی ہوئی ہے اس نے تو انہیں کیوں کاٹا؟ اور کہیں اور سے بھی سراغ کر کے جلوہ مصطفیٰ دیکھ سکتا تھا، کہیں اور سے بھی سراغ کر کے زیارت مصطفیٰ کر سکتا تھا۔ آؤ ایمان والو، یہ فکرہ سینے کی تختی پہ لکھ کے جانا، یہاں سے سن کے یہاں سے مت نکالنا، یہاں پر لکھنا۔ اس صاحب نے کہا او صدیق تیری بات بھی حق ہے، میں چاہوں تو ایک سراغ کیا 1000 سراغ کر کے مصطفیٰ تک پہنچ سکتا ہوں، لیکن دنیا والوں کو بتا رہا ہوں اگر دل میں صدیق اکبر کی محبت ہے تو مصطفیٰ کی محبت مکمل ہوگی۔ فرمایا کہ اگر یار مصطفیٰ کو ملنا ہے تو پہلے ابوبکر صدیق کے قدموں کو بوسہ دینا ہوگا، پہلے سیدنا صدیق اکبر کے قدموں کو بوسہ دینا ہوگا، کیونکہ دربار کا وارث، ایمان کا وارث، جنت کا وارث، جنت کی ٹکٹوں کا وارث سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر کو جب تک عظمت کا سلام پیش نہیں کرو گے جنت کیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ تو یہ عقیدہ سانپ نے دیا، یہ عقیدہ اس جانور نے بتایا، تو یقیناً آپ بزرگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، تو جب 70 سراغ وہ کر سکتا ہے کہیں جا کے اور بھی سراغ کر سکتا تھا، لیکن ایڑی کو کیوں کاٹا، وہیں سے 10 کیوں مارا؟ اس لیے دنیا والوں کو بتایا اگر محمد کی محبت کا چراغ دل میں روشن کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے صدیق کے قدموں کو بوسہ دینا ہوگا، صدیق کی عظمت کو سلام کرنا ہوگا۔ تو جب صدیق کی عظمت کو سلام کرو گے تو فرمایا تو پھر محمد کا زیارت بھی ہو جائے گی، محمد کا دیدار بھی ہو جائے گا، محمد کی زیارت بھی ہو جائے گی، محمد کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ صدیق اکبر نے سوچا تھا آج رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالے میں، خیرات کے اندر فرمایا کہ صرف اور صرف دیکھوں تو مصطفیٰ کا چہرہ میں ہی دیکھوں۔ اس نے فرمایا چہرہ مصطفیٰ اصلی قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصلی قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ المبین۔